الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بھائی ذرا خاموش ہو جائیں. دوستو بزرگوں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پوری دنیا کے حالات اس وقت میں کیسے چل رہے ہیں. ایسے حالات کے اندر اگر ہم غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم سے زیادہ کوئی نادان نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کے حالات اور ہمارے اطراف کا ماحول اچھا ہو، اس کے لیے ہمیں اچھا ہونا ضروری ہے. اگر ہم اچھے ہیں تو سب اچھا ہے، اور اگر ہم ہی بگڑ جائیں گے اور ہم ہی خراب ہو جائیں گے تو ہمارے خراب ہونے کی وجہ سے دنیا کے حالات خراب ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو کچھ دنیا کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، بدامنی اور بے امنی آتی ہے، وہ سب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. انسان کے اگر اعمال اچھے ہیں تو حالات اچھے ہیں، اور اگر انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو حالات بگڑ جاتے ہیں. آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو نیچے سے اوپر کچھ لے کر جا رہے ہیں، اور دوسری جماعت کو دیکھا جو اوپر سے نیچے کچھ لے کر آ رہے ہیں. آپ نے جبریل امین سے پوچھا کیا وجہ ہے اور یہ کیا بات ہے کہ یہ کچھ اوپر جا رہا ہے اور کچھ نیچے جا رہا ہے؟ فرمایا نیچے سے اوپر جانے والے بندوں کے اعمال ہیں، اور اوپر سے نیچے آنے والے ان اعمال کے مطابق اللہ کے فیصلے ہیں. اچھا انسان چیزوں سے اچھا نہیں بنتا، یاد رکھو. اگر آدمی یہ سوچے میں اچھے کپڑے پہن لوں تو اچھا انسان بن جاؤں، میں اچھا کھانا کھا لوں تو اچھا انسان بن جاؤں، میں اچھے مکان میں رہ لوں تو میں اچھا انسان بن جاؤں، یا میں اچھی سواری خرید لوں اس میں پھروں تو میں اچھا انسان بن جاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا انسان اچھے اعمال سے بنتا ہے. اگر ہمارا ایمان اچھا ہوگا، ہماری نماز اچھی ہوگی، ہمارا قرآن اچھا ہوگا، ہمارا اللہ سے تعلق اچھا ہوگا، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہماری زندگی اچھی زندگی ہوگی، جیسی زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بسر کر کے بتائی ہے، اور جیسی زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے، تو یقیناً ہم ایک اچھے انسان بنیں گے. یقیناً ہم ایک اچھے انسان بنیں گے. اور خدا نہ خواستہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے. جو ذلت آج پوری امت پر اس وقت میں چھائی ہوئی ہے، اس سے زیادہ ذلت کے حالات آئیں گے اگر ہم نے اپنے نبی کا دامن چھوڑ دیا اور اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. اس لیے آج کی اس مجلس کے اندر ہمیں چند باتوں کا اللہ سے عہد کرنا ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے
اذان سے پہلے، کوئی اذان کے بعد، کوئی صف اول میں، کوئی بعد کی صفوں میں آ کر اہتمام کے ساتھ میں نمازیں ہم نے ادا کی ہیں، اللہ کی عبادت ہم نے کی ہے. یہ عبادت کا سلسلہ ہمارا انشاءاللہ عید کے بعد بھی جاری رہے گا. ہم اللہ سے یہ عہد کر کے اس کے گھر سے جائیں. ہم جانتے ہیں اس بات کہ دو مسلمان بھائیوں میں یا دو بھائیوں میں باہر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تو مسجد میں جا کر اگر کہہ دے گا تو میں تیری بات پر یقین کر لوں گا، اور وہ مسجد میں آ کر کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے یا یہ کام نہیں کیا، تو آدمی کو یقین آ جاتا ہے. ہم مسجد میں بیٹھ کر اگر اللہ سے عہد کریں گے اور سچے دل سے کریں گے تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عہد کی لاج رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں اپنے وعدے کے اندر پکا رکھیں گے. اسی طرح ہم اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے جو آپس کے اندر اختلافات ہیں، ہم اپنے اختلافات کو ختم کریں. اللہ نہ کرے آپس کے اندر ذرا سی بات پر، معمولی بات پر ہم ایک دوسرے سے بگڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، درگزر کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں. یہ بہت بڑی صفت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا مکے والوں نے برا کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ گالیاں دی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جادوگر کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مجنون کہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. جب کوئی آدمی سامنے والے کی بات کا جواب نہیں دیتا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اگر واقعتاً وہ مظلوم ہے تو وہ فرشتہ اس کی طرف سے جواب دیتا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے کچھ کہنا شروع کیا اور بہت کچھ کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے رہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود موجود تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد میں یہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر کو اتنا سب کچھ کہا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جواب دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے روانہ ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عمر نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب تک یہ یہودی ابو بکر کو کہہ رہا تھا آپ کھڑے ہوئے سن رہے تھے، اور اب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ روانہ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عمر، جب تک ابو بکر کو یہ یہودی کہہ رہا تھا اور اس کا جواب یہ نہیں دے رہے تھے اور کوئی جواب نہیں دے رہا تھا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تھا جو اس یہودی کو ابو بکر کی طرف سے جواب دے رہا تھا. لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتہ واپس چلا گیا. جب فرشتہ ہی واپس چلا گیا تو پھر میں رک کے کیا کروں گا، میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں. تو آپ یاد رکھیں، اگر آپ برداشت سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو آپ کی حمایت میں، اپنے فرشتوں کو آپ کی مدد اور نصرت کے اندر اللہ تعالیٰ اتار دے گا. اور درگزر کرنا سیکھیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات فرمائی ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. کسی سے غلطی ہو جائے، پڑوسی سے غلطی ہو جائے، تمہارے بھائی سے غلطی ہو جائے، تمہارے بچوں سے غلطی ہو جائے، تمہارے کسی جاننے والے سے غلطی ہو جائے، اور کچھ نہیں تو تمہاری شریک حیات سے غلطی ہو جائے، معاف کر دو، معاف کر دو. میں عرض کرتا رہتا ہوں، یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد اس کے اعمال نامے اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے جو برائیوں سے بھرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو گھبرائے مت، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. اور اس کے بعد اسے وہ نیکی یاد دلائی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا، ایک موقع پر تیری بیوی سے ایسی غلطی ہو گئی تھی کہ تو جو چاہتا اس کو سزا دے سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی غلطی پر تجھ سے صرف اتنا کہہ دیا، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو.
تو نے ہماری اس بندی کو بندی سمجھ کر ہمارے واسطہ اس نے دیا، تو ہمارے واسطے سے تو نے اس کو دنیا میں معاف کیا تھا، جا آج ہم تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اب درگزر کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، غلطیوں پر پردہ ڈالنا سیکھیں۔ کسی کا عیب سامنے آ جائے تو اس عیب کو ڈھانکنا سیکھیں۔ عیب ایسا ہوتا ہے جیسے گندگی ہوتی ہے، کہیں گندگی آدمی کو نظر آ جائے، آدمی اس پر مٹی ڈال دیتا ہے، آدمی اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہے جس سے اس کی بدبو نہ پھیلے، جس سے اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ بالکل اس طرح اگر کسی کی برائی سامنے آتی ہے تو آپ اس پر پردہ ڈال دیجیے۔ ہمارے بڑوں نے کس طرح برائیوں پر پردہ ڈالا ہے اور تکلیف برداشت کی ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے عالم، بڑے اللہ والے، نام تو ان کا کچھ اور تھا لیکن ان کو اسم کہتے تھے۔ اسم، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اسم عربی کے اندر بہرے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اسم کہتے ہیں بہرے کو۔ اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک عورت پردے کے اہتمام کے ساتھ ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ جیسے ہی وہ عورت آپ کے قریب بیٹھنے لگی مسئلہ پوچھنے کے لیے، پیٹ میں کوئی بات ایسی ہوگی، گیس ہوگی، بھری ہوئی ہوگی، اچانک وہ بیٹھ رہی تھی، بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی اور آواز کے ساتھ ہوئی۔ مردوں کا تو معاملہ ایسا ہے کہ مرد اس میں زیادہ شرم محسوس نہیں کرتے ہیں ہوا خارج کرنے میں، چاہے آواز سے ہو یا بغیر آواز سے ہو۔ بعض مرتبہ آدمی ترشا ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پاس میں بیٹھنے والوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی اس کی آواز کو سن لے گا، یا کوئی زیادہ شرم محسوس نہیں کرتے۔ لیکن عورتوں میں فطری طور پر شرم و حیا ہوتی ہے، عورتیں اس چیز کو بڑا عیب سمجھتی ہیں، خاص طور سے آواز اگر ہوا خارج ہونے کی آ جائے تو وہ تو بہت بڑی چیز اپنے لیے سمجھتی ہیں۔ جیسے ہی وہ عورت بیٹھی اور بیٹھتے ہی اس کی آواز کے ساتھ ہوا خارج ہوئی، وہ تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی۔ یہ سمجھ گئے کہ اس عورت کو اس وجہ سے، ایک فطری چیز ہے یہ، کوئی اس پر آدمی کا قابو نہیں ہوتا ہے، ایک فطری چیز ہے، ہوا خارج ہو گئی اور اس میں آواز آ گئی۔ یہ عورت شرمندہ ہو رہی ہے۔ فوری طور پر انہوں نے یہ کہا کہ میری بہن، تم جو بھی مسئلہ پوچھنے آئی ہو، تم جو بھی بات کہو آواز سے کہنا، اس لیے کہ میں بہرا ہوں، بہت کم سنتا ہوں۔ اب جو بھی تم مسئلہ پوچھنے آئی ہو اس کو ذرا زور سے کہنا، آواز سے کہنا، اس لیے کہ میں بہرا آدمی ہوں، میں بہت کم سنتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس عورت کا تو پسینہ خوش ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ ان تک میری آواز نہیں پہنچی ہے اور ان جو میرا عیب تھا وہ ان پر ظاہر نہیں ہوا ہے۔ وہ عورت مسئلہ پوچھ کر چلی گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو بہرا ظاہر کیا، اور پوری زندگی اس عورت کے اس عیب کو چھپانے کے لیے وہ لوگوں سے یہ کہتے رہے کہ بھئی اپنی بات آواز سے کہا کرو، اس لیے کہ میں ذرا کم سنتا ہوں، حالانکہ وہ کم نہیں سنتے تھے۔ ان کے نام کے ساتھ اسم لگنے لگ گیا کہ یہ تو بہرے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ بہرے نہیں تھے۔ ساری زندگی بہرے ہونے کا عیب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگنا گوارا کر لیا، لیکن اس عورت کی اس عیب پر پردہ ایسا ڈال دیا کہ اس عورت کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی عادت ہے۔ میں نے ایک مثال پیش کی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمارے بھائیوں کی کوئی کمی ہوتی ہے، پڑوسی کی کمی ہوتی ہے، ہم اس پر پردہ ڈالیں، اس کو اچھالے نہیں۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چیز کو ہم بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، ایک دوسرے کو درگزر کیا کرو۔ ہم دنیا میں اللہ کے بندوں کو درگزر کریں گے، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ہمیں معاف فرما دے گا، اللہ ہمیں درگزر کرے گا۔ آج دنیا میں ہم اللہ کے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، انشاءاللہ قیامت میں اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور قیامت میں اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے گا، اور رسوائی سے اللہ ہمیں محفوظ کر لے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کروں گا، دیکھیے اس وقت میں ہمارے بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ تعلیم ہم بہت کہتے ہیں، اور یقیناً ضروری ہے ہمارے بچوں کو تعلیم دلانا۔ وہ مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کریں، وہ اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کریں، لیکن یاد رکھیے تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت نہیں ہوئی تو یاد رکھیے تعلیم کسی کام کی نہیں ہوگی۔
اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہو. تربیت کے اندر سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہے اس زمانے کے اندر وہ موبائل بن رہی ہے. آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل کا ایسا عادی بنا دیتے ہیں کہ بچے کھلونوں کو چھوڑ کر موبائل کی طرف آتے ہیں اور رات دن ان چیزوں سے ہم واقف ہیں. انہی موبائلوں کے اندر ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو کمزور ذہن کے ہوتے ہیں, کمزور دماغ کے ہوتے ہیں, کمزور ہاتھ پیروں کے ہوتے ہیں, کمزور دل کے ہوتے ہیں, جب وہ دیر تک موبائل کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں یا اپنی آنکھوں سے دیر تک موبائل کو دیکھتے ہیں تو وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے, ان کا بدن بھی خراب ہو رہا ہے اور ان کا دین بھی خراب ہو رہا ہے. وہ بڑے عادی ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے پردے کی اور پوشیدہ ایسی چیزوں سے واقف ہو جاتے ہیں جو کسی زمانے کے اندر بڑے ہو کر بھی لوگ واقف نہیں ہوتے تھے. شادی ہو جاتی تھی لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیوی کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا ہے. یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا. شرم و حیا کے ایسے پردے اس زمانے کے اندر ہوا کرتے تھے. آج چھوٹا بچہ بے حیائی کی ساری چیزیں اس موبائل کے راستے جان لیتا ہے. خاص طور سے میں یہ عرض کروں گا, ہماری وہ بچیاں جو ہوش سنبھالنے لگی ہیں اور گھروں کے اندر ہیں یا اسکولوں میں پڑھتی ہیں یا کالج میں پڑھتی ہیں, آپ قطعاً ان کو ایسا موبائل نہ دیں جس کے اندر بے حیائی کی باتیں آتی ہیں. حالانکہ یہ بات آپ کو بڑی عجیب سی لگے گی کیونکہ آج ایک نہیں بلکہ کئی موبائل رکھنے کا رواج ہو گیا ہے. لیکن یاد رکھیے, آپ دیکھیں ایک نوجوان بچی جو گھر کے اندر رہ رہی ہے, زیادہ وہ اسکول جاتی ہے, اسکول جا کر واپس آ جاتی ہے, کالج جاتی ہے, کالج جا کر واپس آ جاتی ہے. اس کو ایک بڑا موبائل, کیمرے والا موبائل جس میں انٹرنیٹ کی ساری فیسلٹی ہوں, ایسے موبائل رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ایسی بچیاں جو ماں باپ تصور نہیں کر سکتے لیکن وہ چادر اوڑھ کر یا سردی کے اندر لحاف اوڑھ کر لیٹ جاتی ہیں اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیاں سو گئی ہیں اور وہ اپنے لحاف میں اور اپنی چادر میں اور اپنے کمرے میں موبائل چلا رہی ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچیاں ہماری ہیں, یہ بچے ہمارے ہیں. ہمارے گھر میں رہنے کے باوجود, ہماری گودوں میں رہنے کے باوجود, گھر میں ہمارا کھا کر اور ہمارا پہن کر وہ ہمارے بچے ہمارے نہیں رہتے بلکہ وہ کسی اور کے ہو جاتے ہیں. اس لیے میں آپ سے بہت درد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایسی چیزوں سے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو محفوظ رکھیں, ورنہ اس کا جو نتیجہ آج سامنے آ رہا ہے کہ ہماری بچیاں ہمارے قابو میں نہیں ہیں. کچھ دنوں کے بعد بچی پرچہ لکھ کر چلی جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اب میں نے اپنی زندگی کا ساتھی تلاش کر لیا ہے, میرا انتظار مت کرنا اور مجھے معاف کر دینا, میں جا رہی ہوں. کیا وجہ ہے؟ کیا کس چیز نے اس کو گھر کی چار دیواری سے باہر جانے پر, جس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا, جس ماں نے اس کو اپنی چھاتی سے لگ کر 2 سال تک دودھ پلایا, اس کو پالا پوسا بڑا کیا, تعلیم دلائی, آج ان ماں باپ سے وہ کہہ کر یہ جا رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا راستہ تلاش کر لیا ہے. یہ سب یہود و نصارہ کی چال ہے. اس لیے میرے بھائیوں, دوستو, بزرگوں, موبائل ایک اچھی چیز ہے. اس کا استعمال اگر جائز حدود میں رہ کر اور شرائط کے ساتھ میں اگر اس کا استعمال ہوتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے, بڑے کام کی چیز ہے. پہلے ایک بات کہنے کے لیے, کسی کام کی اطلاع دینے کے لیے آدمی جایا کرتا تھا. آج آدمی گھر بیٹھے بیٹھے ساری اطلاع دے دیتا ہے, دوسروں کی خبر لے لیتا ہے, پوری دنیا سے آدمی خبر حاصل کر لیتا ہے, پوری دنیا میں اپنی بات پہنچا دیتا ہے. اگر صحیح طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے تو بہت اچھی ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے, چاقو سب گھر میں ہوتے ہیں, اگر اس سے پیاز کاٹی جائے, لہسن کاٹا جائے, سبزیاں کاٹی جائیں اور اس کو صحیح کام میں استعمال کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر اسی چاقو کو کسی مسلمان بھائی یا کسی پڑوسی کے پیٹ میں گھونپ دیا جائے تو یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے. کسی کے زخم لگا دیا جائے تو کتنی بری چیز ہے. بس یہی سمجھ لیں کہ اس کا صحیح استعمال ہمیں اچھا ترقی پر پہنچائے گا اور اس کا غلط استعمال ہمیں نہ معلوم کہاں سے کہاں لے جائے گا. آج ہمارے بچے اور بچیاں اس موبائل کی وجہ سے, میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں,
میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، میرا مکان ایسی جگہ ہے جہاں کی کھڑکی قبرستان میں کھلتی ہے، میں رات کو 2-2 بجے کبھی آنکھ کھلتی ہے پانی پینے یا استنجا کرنے کے لیے، تو میں دیکھتا ہوں رات کو 2 بجے قبروں کے پاس بیٹھ کر بچے موبائل دیکھتے ہیں ہمارے۔ آپ خود اندازہ کر لیں رات کو 2 بجے قبروں کے پاس بیٹھ کر وہ کون سا بیان سن رہے ہوں گے اور کون سی تقریر سن رہے ہوں گے اور کون سا قرآن سن رہے ہوں گے، وہ وہاں کیا کرتے ہیں۔ اور ماں باپ بڑے خوش ہیں، بچے کی ذرا سی ضد پر بہت قیمتی موبائل دلا دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کیجیے اور ایسا ان کی ایسی عادت ڈالیے کہ بچے ہر وقت جس طرح جسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پر آپ راستے پر چل رہے ہیں، کسی مال میں جا رہے ہیں، کسی اہم بلڈنگ میں جا رہے ہیں، کسی اہم آفس میں جا رہے ہیں، تو ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے آپ ہر وقت کیمرے کی نظر میں ہیں۔ آپ کا بچہ ہر وقت آپ کی نظر میں ہونا چاہیے، وہ کب آتا ہے اور کب جاتا ہے اور کس وقت کہاں رہتا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وقت پر گھر آنے کا وقت متعین ہو، کھانے کا وقت متعین ہو، اسکول جانے کا وقت، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے بچے کا اسکول اس وقت کھلتا ہے اور اس وقت اس کے اسکول کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ بچہ دیر سے آیا تو کیوں آیا اور بچہ جلدی جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے، بچی اسکول کے ٹائم سے زیادہ جلدی جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے اور اسکول چھٹی ہونے کے بعد دیر سے آئی ہے تو کیوں آئی ہے۔ اور اگر آپ نے قطعاً اس پر پرواہ نہیں کری تو یاد رکھیے ہماری بچیوں کا جو حال آج ہو رہا ہے اس سے زیادہ برا حال ہے۔ اور میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا، جو دیندار گھرانے ہوتے ہیں وہ اس کی پوری نگرانی رکھتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں مدین کے اندر، قرآن کریم میں اللہ نے واقعہ بیان فرمایا، شعیب علیہ السلام کی بچیاں، جوان بچیاں، بوڑھے باپ تھے، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، دونوں جوان بچیاں کنویں پر پانی بھرنے جاتی تھی، لیکن شرم و حیا کا ماحول تھا۔ جب سارے مرد پانی بھر کر چلے جایا کرتے تھے، پھر آخر میں اپنے برتن بھر کر اور جانوروں کو پانی پلا کر گھر آتی تھی۔ شعیب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میری بچیوں کو پانی بھر کر لانے میں اتنا وقت لگتا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے 2 جوان بچیاں کھڑی ہیں اور مرد آپس میں پانی بھر رہے ہیں اور یہ بیچاری انتظار میں ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ میں جوان آدمی ہوں، آگے بڑھ کر ان کے برتن لے کر پانی بھر کر ان کو دے دوں، اگر انہوں نے سارے مردوں کے پانی بھرنے کا انتظام کیا تو یہ تو بہت وقت لگ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے برتن لے کے آگے بڑھے اور جلدی سے انہوں نے مردوں کے درمیان میں جا کر ان کے برتن بھر کر ان کو دے دیے۔ بچیاں پانی لے کر عام دنوں کے مقابلے میں جلدی پہنچی تو شعیب علیہ السلام نے فوراً بٹھا کر پوچھا آج جلدی کیسے آ گئی؟ روزانہ جو وقت لگتا تھا، یا تو روزانہ دیر سے آتی تھی، آج بھی دیر سے آتی، یا پھر آج جلدی آ گئی تو روزانہ دیر سے کیوں آتی ہو؟ پتہ یہ چلا کہ نہیں، ہمارا نمبر تو دیر ہی سے آتا ہے، آج ایک نوجوان آیا ہے اور اس نے ہماری یہ خدمت انجام دی ہے۔ اور ایک بچی نے یہ کہا ابا جان میں یہ چاہتی ہوں کہ اس نوجوان نے ہماری یہ خدمت کی ہے، آپ اسے بلا کر اس کا بدلہ دے دیں خدمت کا، کہ بلا کر لاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنی خدمت میں رکھا اور پھر ان سے ایک بچی کی شادی کر دی۔ یہ سارا سب کچھ میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ شعیب علیہ السلام کو فوراً فکر ہوئی کہ میری بچیاں جس وقت میں آتی ہیں آج جلدی کیسے آ گئی۔ ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری بچیاں کب جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، کس سے تعلق ہے، یہ ساری چیزیں۔ میری بچیاں، میں آپ کو کوئی فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، میرے والد اتنی نگرانی کیا کرتے تھے کہ میری بچیاں اسکول پڑھنے جایا کرتی تھی تو ان کو میرے والد چھوڑنے جایا کرتے تھے، اور اس طرح بچیاں بستہ لے کر تیار ہو کر دروازے پر پہنچ گئیں، میرے والد صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹا گاڑی پر بیٹھ گئیں، اور بیٹھتے ہی ان سے کہا کہ ذرا اترو، اور اترتے ہی کہا لاؤ تمہارا بستہ، اور فوری طور پر سارے بستے کی ساری چیزیں نکال کر چیک کرتے تھے اور واپس ڈلوا کر، بس ویسے ہی اچانک بغیر اطلاع کے، اور پھر سارا سامان ڈلوا کر پھر اسکول چھوڑ کے آتے۔ کبھی میری بچیاں یہ کہتی دادا آج ہم تھوڑا دیر سے آئیں گے اس لیے کہ ہماری ایکسٹرا کلاس لگے گی، یا ہماری سہیلی جو ساتھ میں آتی ہے پڑھتی ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ پیدل آ جائیں گے، آپ مت آنا۔ تو اتنا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم آ جانا، وقت پر پہنچ جایا کرتے تھے، اور اس طرح کہ بچیاں میری ان کو نہ دیکھیں، وہ پیچھے پیچھے ان سے چلتے تھے کہ ہاں اب بچیاں نکل گئی ہیں۔
اب یہ اس گلی میں داخل ہوئی, وہاں سے وہاں مڑی, پھر وہاں سے, اور گھر تک پیچھے رہ کر ان کی نگرانی کرتے تھے کہ بچیاں کہیں باہر ادھر ادھر تو نہیں جا رہی ہیں, سیدھے گھر ہی تو آ رہی ہیں. جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی اس طرح نگرانی کرتے ہیں. ورنہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں حالات بہت خراب ہیں. میں آپ سے پھر دس بستاز کروں گا کہ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے حالات بڑے خراب ہیں, اور یہ موبائل, انٹرنیٹ, بازار کا ماحول, باہر کا ماحول, اس سے آزادانہ ماحول ہے. اور یہود و نصارہ تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ بے حیائی روزانہ نہیں بلکہ دن بدن اور گھنٹہ بگھنٹہ اور لمحہ بلمحہ ترقی کرے اور مسلمان بے حیائی کا شکار ہو جائے. اس لیے حیا اور شرم ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت, شرم ہے تو سب کچھ ہے, اور اگر شرم و حیا ہی ختم ہو گئی تو پھر جو چاہو کرو. اس لیے ہر چیز کو کنٹرول میں رکھیے, نگرانی رکھیے, ورنہ حالات بہت خراب ہیں, بہت خراب ہیں. یہ میں آپ کو آج قرآن کریم کے ختم قرآن کی آخری مجلس میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اپنے آپ کو اچھا بنائیے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے, اچھے مکتب کھولیے, اچھے مدرسے کھولیے, اچھے اسکول کھولیے, تاکہ ہمارے بچے دنیا کی تعلیم بھی اچھی حاصل کریں, دین کی تعلیم بھی حاصل کریں, پوری ان کی نگرانی رہے, گھر پر وقت پر آئیں, گھر سے وقت پر جائیں, تاکہ ایک اچھا ماحول ہمارے گھر کا قائم ہو. انشاءاللہ ہم اچھے ہو گئے, ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو گیا. یاد رکھیے اگر ڈنڈا لے کر آپ کسی اندھیرے کو بھگائیں گے تو اندھیرا نہیں جاتا ہے, اگر آپ خاموشی کے ساتھ بتی جلا دیں گے تو اندھیرا اپنا آپ چلے جائے گا. ہمارے اندر اچھائیاں آئیں گی تو برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اور ہم یہی شور مچاتے رہے, اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے, جھوٹ ختم ہونی چاہیے, دھوکہ ختم ہونا چاہیے, دغا ختم ہونی چاہیے, ظلم ختم ہونا چاہیے, اور خود اپنی جگہ کی جگہ رہے. بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے, بہن بھائی پر ظلم کر رہی ہے, پڑوسی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے, تو میرے دوستو ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا اور برائی ختم نہیں ہوگی. برائی کا خاتمہ جب اپنی ذات سے شروع ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آگے تک تمام برائیاں ختم کر دیں گے. ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.